بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 176 ملاحظہ فرمائیں۔ تم کو اپنی نالائکی کا اعتراف کرنا مشکل تو ہوگا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اتنی اخلاقی جرات ہے، محسن بولا۔ رابعہ نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ اسی وقت دروازے پر دھماکہ ہوا اور مرزا غالب وارد ہوئے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مار پیٹ کے نشانات تھے۔ یہ کیا ہوا غالب؟ میں نے اور موسی نے ایک ساتھ کہا، لیکن وہ سیدھا بیڈ کی طرف گیا اور جوتوں سمیت لحاف کے اندر گھس گیا۔ ارے بھائی یہ پوچھو کیا نہیں ہوا ہے؟ وہ لحاف کے اندر سے بولا۔ مثلاً ثابت یہ ہوا کہ ہم سے بڑا احمق کرۂ ارض پر اس وقت کوئی ہے تو آپ دونوں حضرات میں سے کوئی ہے، مانتے ہو یا نہیں؟ چلو تمہارا دل رکھنے کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کو بلائیں؟ نہیں، ابھی ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا۔ درد دل کی دوا کرے کوئی مسیحا، کسی ایسی خوبصورت درس کو بلاؤ۔ درس تو نہیں، ایک وکیل ہے، وصیت نامہ لکھوانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا سردی سے یہ پانی کا بلبلہ منجمد ہو رہا ہے۔ غالب بولا کوئی صورت ہے لحاف کے اندر ہی کافی پہنچانے کی؟ محسن اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو میرے ساتھ کیا تھا۔ لحاف ہٹتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ رابعہ نے اسے کافی دی۔ دوستو کلیجہ تھام لو، پہلے سنو پھر داستان میری۔ رابعہ نے اسے کافی دی۔ دوستو کلیجہ تھام لو، پہلے سنو پھر داستان میری۔ وہ کافی کی چسکی لیتے ہوئے بولا یہ جو میری حالت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری خاصی ٹھکائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو بس انہوں نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا تھا۔ وہ بولا مگر میں ہاتھ جاڑ کے واپس کیسے آ جاتا؟ میں پھر ان سے الجھنے اندر گیا۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی چودھری صاحب مرے یا جی ہیں، مجھے میرا اخبار تو واپس دے دو۔ اخبار چھین لیا انہوں نے؟ میں اور موسی نے ایک ساتھ چونکے۔ ہاں اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہم تینوں خماقت میں لاسانی ہیں۔ وہ بولا آخر ہم میں سے کسی کی عقل میں کیوں نہیں آیا کہ جب وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہاں سناٹا تھا، نہ سوگواران تھے اور نہ پولیس والے۔ چوکیدار خبیث مجھے روک سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فون کس نے کیا تھا؟ میں نے، لیکن مقصد تو تمہاری حفاظت تھا۔ میں نے کہا اس سے میری حفاظت نہیں ہوئی، وہ پہلے سے ہوشیار ہو گئے، سارا سٹیج ہٹا دیا اور سارا تماشا ختم کر دیا۔ میں نے اندر جا کے کہا کہ بڑا افسوس ہوا چودھری کی وفات حسرت آیات کا، اور وہ شعر بھی پڑھا کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ مگر جو شخص مجھ سے بات کر رہا تھا کہنے لگا کیا بکتے ہو؟ میں نے کہا بکتا نہیں، سناتا ہوں، اور اخبار میں جو شائع ہوا تھا وہ سنانے لگا۔ بس اس نے ایک ہاتھ مارا پہلے اخبار پر اور پھر میرے، اور دو آدمی اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ پھر وہ مجھے باہر پھینکنے کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ اخبار کی واپسی کے مطالبے پر تھوڑی سی ہاتھا پائی تو نہیں، صرف ہاتھا ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں میری صورت خراب ہوئی اور میں پھر باہر پھینکا گیا۔ اپنی موٹر سائیکل کے پاس گیٹ بند ہو گیا اور میں اٹھ کے تمہاری بے وقوفی پر آنسو بہاتا آ گیا۔ واقعی یار ہمیں اس اخبار کو تمہارے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہی دے دیتے۔ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ فوٹو سٹیٹ کاپی اتنی رات کو بھلا کہاں سے بنتی ہے؟ رابعہ نے سوال کیا۔ بن جاتی سکندر کے لیے بختاور، غالب نے کہا۔ جب میں اپنے آفس کے سامنے کھڑا اس جعلی خبر کو پڑھ رہا تھا تو میری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اوپر اپنے آفس میں جا کے اس کی 10 فوٹو کاپیاں بنوا لوں۔ اصل کو محفوظ چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن میں اور سکندر بھوکے تھے، اس لیے ہماری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ اب معلوم نہیں باقی 2-4 جعلی اخبار کس نے لیے تھے، کس نے بھی لیے ہوں، مگر اب ہمیں کیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ وہاں کوئی لاش تھی؟ اندر جانے سے پہلے ہی تو میں 2 بار باہر پھینکا گیا۔ میں کیا بتاؤں؟ غالب بولا یہ تو ناممکن ہے کہ اتنے کم وقت میں انہوں نے لاش کو کہیں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا ہو۔ میں نے کہا حالانکہ بہت سے آدمی تھے، مگر جیسا کہ تم نے بتایا رات کو تدفین کی اجازت نہیں، تدفین ضروری بھی نہیں۔ محسن بولا اسے دریا میں ڈالا جا سکتا تھا یا سڑک پر۔ تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے؟ پھر دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ غالب نے اقرار میں ساری لایا، اور میں سے ایک استاد پیڈرو تھا۔ میں اور محسن اچھل پڑے۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ محسن نے کہا ایک شخص نے اس کا نام لیا تھا۔ غالب نے کہا مرزا غالب تمہارا کوئی دوست بیک اپ مین بھی ہے جو اپنے کام کا ماہر ہو؟ دوست تو نہیں ہے، جان پہچان ہے۔ غالب نے کہا اگر ہم اس وقت یہ چاہیں کہ ہمارا بیک اپ کر دے، محسن بولا، تو کیا یہ ممکن ہے اس وقت؟ غالب بونچکا رہ گیا۔ آدھی رات کو اس وقت کہاں ملے گا وہ؟ میں نے محسن کی بات سمجھتے ہوئے کہا اس کے گھر پر میک اپ کا سامان ہوگا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، غالب بولا۔ اگر آدھی رات کے بعد کسی کو بیدار کر کے یہ درخواست کی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اگر اس کو 1000 روپے فی کس دیے جائیں، میں نے کہا، تو وہ مجھے اور محسن کو کیا بنا سکتا ہے؟ وہ ہے تو لالچی آدمی۔ غالب سوچتے ہوئے بولے ایک بار میں نے افواہ سنی تھی کہ اس نے کسی مجرم کی مدد کی تھی اور وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے اسے اتنا دے گیا تھا کہ اس نے اپنا مکان بنا لیا۔ ثبوت کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ مگر دوست دھواں تو وہیں سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ ہو، کچھ بات تو ہوگی۔
میرا خیال ہے تمہارا یہ دوست بہت صحیح آدمی ہے. میں نے کہا اسے ایک رات کی محنت کا معقول صلہ ملے گا تو وہ ہمیں اپنا باپ بنانے سے بھی گریز نہیں کرے گا. لیکن اس کا باپ بن کے تم کرو گے کیا؟ غالب بولا وہ تو مر چکا ہے، ہم بھی مر جائیں گے اگر ضروری ہوا. محسن نے مذاق میں کہا. لیکن اس جملے نے میرے ذہن میں ایک نئے خیال کو جنم دیا. یہ خیال ایٹمی ٹیکنالوجی میں اصطلاح چین ریئیکشن کہا جا سکتا ہے. جیسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے فیوز یکے بعد دیگرے اڑ جائیں تو یہاں تک دھماکہ ہو جائے. ایک خیال سے دوسرا خیال زنجیر کی کڑی بنتا گیا اور آخری خیال نے ایک بالکل نئے امکان کو روشن کر دیا. یوں جیسے پور پیچ گلیوں میں پھرتے پھرتے جہاں ہر قدم پر راستہ بند ملنے کا اندیشہ ہو، آدمی اچانک کسی شاعرہ پر آ نکلے. مرزا غالب. محسن نے ٹھیک کہا، ضرورت پڑی تو ہم بھی مر جائیں گے. میں نے کہا دیکھو نا، اگر چودھری دلاور زندہ رہتے ہوئے بھی ہم کو یقین دلانے کی کوشش کر سکتا ہے تو کیا یہ کوشش ہم نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بھی ناکام ہو. فرض کرو پہلے مرحلے میں کل صبح میرا انتقال ہو جائے. آج کی صبح تو ہونے والی ہے. چند گھنٹوں میں یہ فرض کر لو کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور کل تم یہ خبر چھاپ دو کہ مشہور مفرور مجرم سکندر بخت یوں تیرے قضا کا نشانہ بنا، اور اگر دنیا یقین کر لے تو میرے لیے دنیا کے قانونی جمیلے ختم. انتظام ایسا ہو کہ دلاور جیسا ہوشیار آدمی بھی نہ سمجھے کہ کوئی میرا داؤ مجھ پر ہی آزما رہا ہے. وہ سب منہ کھولے بیٹھے تھے اور ان کے لیے وہ بات سمجھنا محال تھی جو میرے ذہن میں تھی. لیکن محسن کے اور میرے درمیان جو ذہنی ہم آہنگی تھی وہ غیر محسوس طریقے پر کچھ ٹیلی پیتھی جیسے مواصلاتی رابطے کا کام کرتی تھی. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو بات میرے دماغ میں آتی تھی وہ اس کے دماغ میں یوں پہنچتی تھی جیسے ایک ٹی وی اسٹیشن سے کیمرے کی آنکھ کوئی منظر دیکھے اور آواز کے ساتھ تمام تفصیلات اور سارے رنگ ٹی وی سیٹ میلوں دور اسے پلک جھپکنے سے بھی پہلے دکھا دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، مگر یہ شاعرانہ بات ہے. سائنسی وضاحت پیش کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ خیالات کی بھی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اور جہاں دو افراد کی خیالات کی یہ فریکوینسی مل جائے وہاں الفاظ کا وسیلہ ضروری نہیں رہتا. حقیقت کچھ بھی ہو، یہ مشاہدہ میں نے بار بار کیا تھا کہ بات میں نے ابھی نہیں کہی تھی کہ محسن نے سمجھ لی تھی. یہی اس وقت بھی ہوا. کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، محسن نے سوچ کر کہا. اور پلان کی کامیابی کا انحصار سب کی مشترکہ کوشش پر ہے. کیوں مرزا غالب؟ یارو غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنتا ہے؟ مرزا غالب نے نقش فریادی بن کر کہا. ابھی تو پٹ کر لوٹا ہوں. کیسے بزدل صافی ہو تم؟ میں نے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے؟ ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن مقابلہ تلوار سے نہیں ہے برادران عزیز، بندوق کی گولی سے ہے. فرق صاف ظاہر ہے. وہ بولا تم کو قلم ہی چلانا ہے. میں نے اسے تسلی دی. توپ نہیں چلانی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنے جانا ہے کہ وہ لاش کس کی تھی جسے دلاور مرحوم بنا کے رکھا گیا تھا، اور جو دراصل لاش نہیں تھی، شکاریوں کا پھیلایا ہوا جال تھا کہ ہم تجسس سے مجبور ہو کے ان کا آخری دیدار کرنے جائیں تو یہ دنیاوی زندگی میں ہمارا آخری ایڈوینچر ہو. اب بھی آپ لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہیں، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ انجام بھی وہی ہوگا. غالب نے کہا تم ایسی باتوں سے ہمارا حوصلہ کم نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ خواجہ نیک محمد جیسے سورما ہیں. میں نے کہا خواجہ نیک محمد؟ غالب حیران ہو کے بولا یہ کون الو کا پٹھا ہے؟ استاد ٹیڈی نے اسے رضائی میں سے باہر کھینچ لیا. وہ ہم ہیں. وہ غالب کی ناک سے ناک ملا کے بولا اچھی طرح دیکھ لو تاکہ غلط فہمی نہ رہے، ورنہ قسم مولا کی میں نے فوراً ٹیڈی کو پیچھے کھینچ لیا. محسن اور رابعہ دانت نکالتے رہے. کیا کرتے استاد؟ میں نے کہا خانہ جنگی کے لیے MRS میں بالکل گنجائش نہیں ہے. سب لاٹھی والے مل کر رہتے ہیں تاکہ بھینس ان کی رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. غالب نے پھر لیاف میں پناہ لی. ارے بھائی ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہارا ایسا شریفانہ نام بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لو سکندر بادشاہ. استاد ٹیڈی نے اکڑ کر مونچھوں کو تاؤ دیا. اب یہ کارٹون ہمیں بدماش کہہ رہا ہے. ابے ہمارا نام شریفانہ ہے تو کیا ہم خود شریف نہیں ہیں؟ شریف کیا تم بدماش بھی نہیں ہو. مجھے تو تمہاری یہ مونچھیں بھی نقلی لگتی ہیں. غالب نے چلا کر کہا. اس سے پہلے کہ MRS کے دو مستند اور معزز اراکین سچ مچ نہ صحیح اصلاحاً تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے، ہم سب نے دخل در معقولات کیا اور جنگ بندی کرانے کے بعد انہیں زبردستی ایک دوسرے سے گلے ملوایا. یہ کارروائی گلے ملنے سے زیادہ گلے پڑنے کے مترادف تھی. لاش کے بارے میں کیا سرائی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا ہم کو جا کے دیکھنا ہی پڑے گا، اور چونکہ رات کے وقت اس کو ٹھکانے لگانا مشکل ہے، اس لیے مجھے لاش کے کوٹھی ہی میں مل جانے کی امکانات خاصے روشن نظر آتے ہیں. جو کام آسانی سے کیا جا سکتا اسے مشکل طریقے سے کوئی نہیں کرتا. کم سے کم دلاور گھبراہٹ میں جلدی کرنے والا آدمی نہیں ہے. ابھی تو اسے افسوس ہوگا کہ اس نے اتنی بے سے جال پھیلایا تھا اس امید میں کہ پکڑا جائے گا شیر، لیکن آپ پھنسا گیدڑ. غالباً آپ خود کو شیر اور مجھے گیدڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں. غالب نے لحاف سے سر نکال کر کہا. جی میں نے کہا. دلاور غصے اور جنجلاہٹ میں مبتلا ہوگا. اسے لاش کی فکر نہیں ہوگی، اپنی ناکامی کا صدمہ ہوگا.
उसे फौरी तौर पर यह डर नहीं कि हम में से कोई उस वक्त वहाँ जाने की हमाकत कर सकता है। चुनाचे लाश का क्या है जो वो कहीं गाड़ दी जाएगी। और दोस्तों, जंग की हिकमत अमली ये है कि हमला उस वक्त करो जब दुश्मन को उसकी ज़रा भी तवक्को ना हो, कि उसे दिफा का मौका ही ना मिले। जनरल आइजनहावर ने दूसरी जंग अजीम के दौरान में फ्रांस से नाजी जर्मनी की फौजों को निकालने का सबसे खतरनाक मरहला एक ऐसी रात में सरंजाम दिया जब मौसम इंतहाई ख़राब था। उसने मंसूबे को आखिरी लम्हे तक खुफिया रखा और 6 जून को, जिसे डी डे भी कहा जाता है, रात के वक्त इत्तेहादी फौजों को सख्त बारिश और तूफान में नार मंडी के साहिल पर पैराशूट से उतार दिया। नाजी फौजी मुतमईन थे कि कम अज़ कम आज की रात इत्तेहादी अफवाज कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और वो फरागत के एहसास से सरशार कुछ जश्न मना रहे थे। चुनाचे बेखबरी में मारे गए और फ्रांस से निकाले गए आइजनहावर का जुआ कामयाब रहा। बस है सरफरोश शान MRS, हम भी आज की रात को डी डे फर्ज करते हुए चाहते हैं। लाख रुपए की बात कही सिकंदर बादशाह तुमने, डैडी ने कहा, जो तारीख की एक मशहूर रिवायत के जिक्र से सख्त मुतासर हुआ था। बाकी लोग जंग अजीम की तारीखों के मुतल्लिक जानते थे, चुनाचे वो खामोश रहे। अगर लाश कोठी के अंदर ही मिल जाती है तो हम ले आएंगे। मैंने कहा, वो कैसे? मोसी ने कहा, जाके अपने चौधरी दिलावर से कहेंगे कि मैं अंदर हाजिर हो सकता हूँ जनाब, और वो इंतहाई शाइस्तगी से कहेगा कि चश्मे माँ रोशन दिल माशाद, तशरीफ लाइए। फिर हम कहेंगे कि अजराई इनायत वो लाश अनायत फरमाइए जो अभी कुछ देर पहले आपकी जगह लेटी थी, और वो कहेगा कि अभी पेश करता हूँ। वो लाश क्या, अगर आप मेरी असल लाश भी ले जाना चाहें तो शौक से ले जाएं। इससे ज्यादा लाशें दरकार हो तो मैं आप सबको भी लाश बना देता हूँ। राबिया का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। इतने संजीदा और भयानक मौजू पर बोस इनका अंदाज़े बयान मस्खरों वाला था। अभी तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें बेकअप बैन के पास ले जाऊंगा, गालिब ने कहा, ताकि वो तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दे। बेहतर तो यही होता कि हम चेहरे बदल कर जाते, मैंने कहा, लेकिन काम ज्यादा है, उसे कम से कम 3 चेहरे बदलने हैं, मेरा, मोहसिन का और टैडी का। और मेरा ख्याल इस काम में 3 घंटे तो जरूर लगेंगे। इस वक्त रात के 1:45 बजने वाले हैं। 5 बजे के बाद चौधरी दिलावर के घर पहुंचे तो देर हो जाएगी। देर क्यों हो जाएगी? मोहसिन बोला, सूरज 7:15 बजे से पहले नहीं निकलता, 6 बजे तो फजर होती है। हाँ, काम तो वहाँ लंबा नहीं है। मैंने मोहसिन की बात पर गौर किया। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों गालिब खान मगलूब, हम इस वक्त निकल जाएं और तुम्हारे उस लालची दोस्त यानी मेकअप मैन को ख्वाबे गफलत से बेदार कर दें, तो क्या ये मुमकिन है? कोई 1 घंटा फी चेहरा बेरत करके हमें 5 बजे तक फारिग कर दे? मैं क्या कह सकता हूँ, गालिब बोला, उसका काम है, वही बता सकता है कि तुम्हारी ये चांद मुखड़े कितनी देर में डेंट पेंट किए जा सकते हैं ताकि इनको गिरन लग जाए। हम मालूम तो कर सकते हैं उससे, मोहसिन ने जिल्ला कर कहा। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इस काम पर रजामंद हो जाए, गालिब बोला। लालची आदमी भी बाज़ औक़ात अड़ जाता है या डर जाता है। आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो? मैंने कहा, तुमको इसीलिए तो साथ ले जा रहे हैं कि हमसे वो मुतमईन हो जाए, तुम उसे यकीन दिला सको कि डरने की जरूरत नहीं है, और हम अपने साथ सिर्फ पैसा ही लाए हैं, खतरा नहीं। अड़ने की बात अलग है, उसका इलाज भी अलग है। मोहसिन ने जेब से रिवाल्वर निकाला और फिर जेब में ही रख लिया। राबिया कुछ परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि हम इस खतरनाक मिशन पर रवाना हो, लेकिन वो हमारी फितरत को भी समझती थी और ये भी जानती थी कि मना करने से हम मानने वाले नहीं हैं। उसके नुक्ता नज़र से हम खराबी में मजीद खराबी का सामान करते चले जा रहे थे, और हमारे मामलात को सुलझाने की कोशिश का नतीजा अब तक उसके सिवा कुछ नहीं निकला था कि मामला ज्यादा उलझ गए थे। लेकिन वो शर्त वफा निभाने पर मजबूर थी और बहुत पहले अपनी जिंदगी पर मेरे कामिल इख्तियार को दिल का फैसला समझ के कबूल कर चुकी थी। चुनाचे अब वो सरे खम है जो मिजाजे यार में आए की अमली तस्वीर थी। वो खुद कुछ नहीं थी, उसके लिए जो कुछ था मैं था। उसकी अकल, उसकी कुव्वत फैसला और कुव्वत इरादी सब मेरी खुशी थी। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, उसने अचानक कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने हैरान होकर कहा। दिमाग तो हम सब लोगों का खराब है, वो सपाट लहजे में बोली। हमारे दरमियान ये दीवानगी का रिश्ता ना होता तो हम सब बहुत पहले एक दूसरे का साथ छोड़ चुके होते, लेकिन तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हम तय कर चुके थे कि तुम अंकल रिजवी के पास लौट जाओगी। क्या मैं आधी रात के बाद उनको जगा के कहूंगी कि मैं जक मार के वापस आ गई हूँ? उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। नहीं अजीजा, तुम वो शेर पढ़ना कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हूँ आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गई हूँ मैं। गालिब ने बड़ी संजीदगी से कहा। हमारे साथ राबिया भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। मेरा मतलब था कि इस वक्त क्या मैं अकेली होटल वापस जाऊंगी? राबिया ने कहा। तुम सब लाम पर जा रहे हो? तुम कहीं भी ना जाओ, यहीं दरवाजे बंद करके सो जाओ, मोहसिन बोला, और हमारी बिल्कुल फिक्र ना करो। अच्छा, अब मुझे फिक्रमंद होने का भी हक नहीं है, राबिया ने तन से कहा। तुम इत्मीनान से सो सकते थे अगर मेरी जगह होते। चलो, सोना जरूरी नहीं तो सुबह तक हमारी वापसी का इंतजार करो। मैंने कहा, सिर्फ इंतजार होता तब भी अजाब कम ना होता। अब 1000 जानलेवा अंदेशे भी होंगे और मैं अकेली। मुझे अपने साथ रखो प्लीज।
میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل ڈھیٹ بن کر انکل رضوی کے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ اس طرح سے لڑنے لگی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرو رابعہ، میں نے کہا، ایک تو اس وقت ہمارے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ایک تمہاری گاڑی کا آسرا تھا وہ بھی نہیں رہا، بلاخر ہم گاڑیاں تباہ کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں گے۔ محسن نے مسرت سے کہا، اس وقت ہم 4 آدمی ہیں اور کسی ٹیکسی میں 5ویں سواری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں نے محسن کو گور کر کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی رات کو ٹیکسی نہ ملے اور ہمیں اپنی مدد آپ کے اصول پر متبادل انتظامات کرنے پڑے، یعنی کسی سے گاڑی چھینو گے اس وقت؟ رابعہ نے خفگی سے کہا، ضروری نہیں، کوئی شریف آدمی ہمیں لفٹ دینے پر تیار ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے سر کھجا کے کہا، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم صبح تک اس شریف آدمی کے انتظار میں کھڑے نہیں رہ سکتے اور صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے کہ کاروں کے شو روم کھل جائیں تو ہم پھر چلتی کا نام گاڑی لے لیں۔ دیکھو یارو، میں نے MRS سے نظریاتی اتفاق کیا تھا، غالب بولا، لیکن ایسے مشکل کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ مار دھاڑ اور مرنا مارنا، کشتوں کے پشتے لگانا، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، ایک اکیلا 2 11، میں اور محسن 11 کے برابر ہیں، لیکن ٹیم میں 12واں کھلاڑی ضرور رکھا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب 12ویں کھلاڑی ہیں، اس کے بعد تم 13 نمبر۔ یا میرے خدا، کیا منحوس عدد بلا ہے، غالب نے کہا، اپنی قسمت ہی ایسی ہے۔ اس وقت ہم چاروں کو جانے دو، میں نے رابعہ سے بات جاری رکھی، کسی عورت کے ساتھ گھومتے ہوئے ہم یوں بھی مشکوک نظر آئیں گے، اور اگر ہم نے مائٹ از رائٹ کے بنیادی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ذرائع نقل و حمل کا بندوبست کیا تو تمہاری موجودگی ہمارا راز فاش کر دے گی۔ رپورٹ لکھوانے والے کو کسی اور کا چہرہ یاد رہے نہ رہے، تمہارا ذکر تو وہ یوں کرے گا کہ رپورٹ بھی غزل محسوس ہوگی، اور جاننے والے جان لیں گے کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ محسن ہنسا اور رابعہ کا رنگ لال ہونے لگا۔ صبح تک میں یہی ہوں، کب تک لوٹو گے تم لوگ؟ سورج نکلنے تک، میں نے کہا، لیکن دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں، انکل کے گھر چلی جانا، وعدہ کرو تم اپنا خیال رکھو گے۔ رابعہ نے روایتی بیویوں کی طرح کہا جو شوہر کو لام پر بھیجتے وقت بھی یہی جملہ کہتی تھی اور اب خود میں کے جاتے ہوئے بھی ٹرین میں بیٹھ کے کہتی ہیں۔ مجھے بھی اختیار ہنسی آئی، ارے بابا، میں اکیلا تو نہیں ہوں نا اپنا خیال رکھنے والا، میرے ساتھ میرا خدا ہے، میرا اعتماد ہے، محسن اور فوجی ہیں اور مرزا غالب ہے، اور تم ہو، تمہارے خیال کی رفاقت بھی تمہارے ساتھ سے کم تو نہیں ہے۔ جو کچھ میرے پاس بچا ہے، رابعہ نے فوراً میرے جذبات کے دائرے کا رخ موڑ دیا، کیونکہ محسن کے علاوہ ٹیڈی اور مرزا غالب یکلخت سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اس سے کل کوئی دوسری گاڑی لے لینا، اور آپ بالکل فکر مت کرو آپا جی، قسم مولا کی ہم نے ابھی تک یاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے باتوں کے۔ ہمیں بڑی شرم آتی ہے جی آپ کو دیکھ کر، آپ کے سکندر کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا خیال ہم رکھیں گے، اور آپا جی اب سارا انتظام ہم کریں گے، جان کی ضرورت ہوگی تو جان دیں گے، اور مال کی ضرورت پڑے گی تو مال۔ استاد ٹیڈی ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، ایسے ہی استاد نہیں بن گئے ہیں ہم سب اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ وہ ایک دم جوش میں آ گیا تھا، اس نے پہلی بار رابعہ کو آپا جی کہہ کے مخاطب کیا تھا، اور اس کے لہجے میں پہلی بار مجھے یقین اور اعتماد کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑھ نہیں ہانک رہا تھا، معلوم نہیں اس میں یہ انقلاب کیوں آیا، اور اس نے یہ اعتراف کیوں کیا کہ ابھی تک وہ دوستی کے کھوکھلے دعوے کرتا رہا ہے اور اس نے حق دوستی ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے استاد کہ ابھی تک تم سامنے نہیں آئے تھے؟ محسن نے مذاق میں کہا، وقت آنے پر اس بات کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اب چلو اٹھو۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ محسن نے اپنی جیب سے ایک ریوالور نکال کے رابعہ کو دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چند منٹ میں باہر آئے اور رابعہ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور سب سے زیادہ خراب حال غالب کا تھا۔ وہ ہوٹل چند قدم کے فاصلے پر تھا جہاں ہمارا سب اسباب خواجہ نیک محمد کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں اور محسن نے نیچے دیوار کے سائے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ مرزا غالب اور ٹیڈی اوپر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مسلح ہونے کے لیے گئے تھے۔ اب تک ہم نے مختلف ذرائع سے جو اسلحہ حاصل کیا اس میں 12 ریوالور تھے، لیکن ان میں سے آدھے ضائع ہو گئے تھے۔ باقی 6 میں سے ایک ریوالور سائلنسر والا میرے پاس تھا جو میں نے دلاور سے چھینا تھا۔ بھیس بدلنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ویٹر کی وردی رہ گئی تھی۔ محسن نے مجھے اتفاق کیا کہ ہمارے پاس ایک پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر ہونا چاہیے اور ایک ایسی گاڑی جس میں ریڈیو ضرور ہو۔ کار کے ریڈیو عام ہیں اور ان میں FM بینڈ ہوتے ہیں۔ FM ریڈیو ہو تو ٹیلی فون کے بغیر FM مائکرو فون کے ذریعے بات کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ جو FM مائکرو فون ہم نے پہلے خال روڈ سے خریدا تھا وہ بھی اب ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہم نے طے کیا کہ اس بار زیادہ رینج کا مائکرو فون لیں گے تاکہ ہم 1 میل دور رہ کے بھی بات کر سکیں۔ عمدن ہم نے مالی وسائل کے ذکر سے گریز کیا۔ پیسہ رابعہ کے پاس تھا اور اسے لیا بھی جا سکتا تھا، لیکن بار بار ضرورت کے لیے اس سے کچھ مانگنا معیوب لگتا تھا۔ یہ احساس اپنی جگہ تھا کہ رابعہ کا جو کچھ ہے میرا ہے، اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ میری وجہ سے پہلے اس کی آمدنی کے وسائل ختم ہوئے ہیں۔ اب آمدنی نہ ہونے کے بعد میں اس کا بچایا پیسہ ختم کرتا جا رہا ہوں۔ جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گی؟
اور پیسہ کہاں سے لائے گی اور اپنی ذاتی ضروریات کس طرح پوری کرے گی؟ یہ معاشی مسائل کا دوسرا غور طلب پہلو تھا۔ فی الحال نہ میں کچھ کر رہا تھا اور نہ محسن۔ ہم خرچ بھی اس انداز سے کر رہے تھے کہ مالی مسائل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہوٹلوں کا خرچ تھا، باہر کھانے پینے کا خرچ تھا اور ہزار دیگر ضروریات کے اخراجات تھے۔ محسن اپنے تنخواہ دار اور محدود آمدنی رکھنے والے باپ سے کچھ نہیں منگوا سکتا تھا اور ہم دونوں میں سے کسی کو نہ جاگیر سے آمدنی تھی، نہ کاروبار سے، نہ ملازمت سے۔ چنانچہ صاف نظر آتا تھا کہ بہت جلد یہ صورت حالات سنگین تر ہو جائے گی۔ کہنے کو تو میں لکھ پتی باپ کا لکھ پتی وارث تھا اور MWD کمپلیکس میں آدھے کا مالک تھا، لیکن وہی قانون جو مجھے چودھری دلاور کے کاروبار میں برابر کا شریک تسلیم کرتا تھا اور مجھے میرا حق دلوا سکتا تھا، اس وقت میرے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اور جو کچھ میرا تھا اس میں سے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے اندازہ لگانے کی کوشش بارہ کی کہ آخر MWD کے اثاثے، کاروبار اور گڈ ول سب کی مجموعی مالیت کیا ہوگی۔ جتنا دلاور مجھے دینا چاہتا تھا اس حساب سے تو میرا حق بہت زیادہ بنتا تھا، شاید 50 لاکھ سے بھی زیادہ، مگر وہ 50 لاکھ لینے کے لیے مجھے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا اور عدالت مجھے ایک ہاتھ میں وراثت کا سرٹیفکیٹ تھماتی تو دوسرے ہاتھ میں موت کا فرمان۔ وہ رقم میرا عالیشان مقبرہ تعمیر کرانے کے سوا کسی کام نہ آتی۔ رابعہ کی فرم اب منزل نے سنبھال لی تھی تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ رابعہ کو 5-10 ہزار روپے ماہانہ کا منافع ملنے لگے، مگر وہ غیر یقینی تھا اور ناکافی تھا۔ رابعہ نے وہ کوٹھی بیچ تو دی جو اسے نواب خسرو جمشید سے ملی تھی، مگر رقم محفوظ رکھنے کی بجائے رابعہ نے میرے والد کی پرانی کوٹھی خریدنے میں لگا دی تھی۔ میں اسے ایک جذباتی قدم تو کہہ سکتا تھا، حماقت نہیں کہہ سکتا تھا۔ رابعہ کی سوچ کے انداز کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے مستقبل کے ساتھ وہ میرے ماضی میں بھی شریک ہو گئی تھی اور اس نے اپنے لیے جو گھر منتخب کیا وہ میرا گھر تھا۔ چنانچہ جس گھر سے وزیر خان کو نکلنا پڑا تھا وہ ہمارا گھر ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کا گھر، وزیر خان کے بیٹے کا اور اس کے ہونے والی بہو کا گھر۔ خواب تو اس نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب بیٹے کے علاوہ گھر میں بہو ہوگی تو گھر کتنا آباد ہوگا، مگر اس خواب کی تعبیر دیکھنا اسے مقدر میں نہ تھا، اور ابھی تو میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے اور رابعہ کے خوابوں کو وہی تعبیر ملے گی یا نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ فقط چاہنے سے خواب سچ ہوتے تو دنیا جنت ہوتی۔ آج تو میں سر پر کفن باندھے جا رہا ہوں، مرزا غالب نے ریوالور لہرا کے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے گھبرا کے کہا، اس نمائش کا مقصد کیا ہے؟ یہیں دھر لیے جائیں گے کچھ کہنے سے پہلے۔ یہ تم نے کس کے ہاتھ میں کیا چیز تھما دیا ہے؟ محسن نے خفگی سے کہا، یہ خود بھی مر جائے گا اور ہمیں بھی مروا دے گا۔ اصل بات تو یہی ہے یارو، غالب نے ریوالور کو فوراً جیب میں رکھ لیا۔ ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہم جو اپنی صورت سے اتنے چگد لگتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان یا قلم کے سوا ہم کچھ چلا ہی نہیں سکتے، تو آج دیکھنا ہم کیا کر دکھاتے ہیں۔ تم میں سے جس کو دعویٰ ہو ابھی آزما لے۔ ظاہر ہے نہ وہ جگہ نشانہ بازی یا جرات اور ہمت کے مظاہرے کے لیے مناسب تھی اور نہ یہ وقت آپس میں مقابلے کا تھا، چنانچہ ہم نے فوراً روانہ ہو جانے میں عافیت دیکھی۔ غالب نے بادل نوخاستہ چند قدم پیچھے رہ کر خواجہ نیک محمد کے ساتھ چلنا منظور کیا۔ ان کے درمیان خلوص اور دوستی کے سوا کوئی قدرے مشترک نہیں تھی۔ غالب ایک اعلیٰ خاندان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہین اخبار نویس تھا۔ خواجہ نیک محمد جیب کاٹنے سے اپنے کیریئر کا آغاز کر چکا تھا اور چوریاں کرتے کرتے بدماشی کے منصب پر فائز ہوئے تھے تو استاد ٹیڈی کہلانے لگے تھے۔ ٹیڈی نہ پڑھا لکھا تھا اور نہ اس کو اپنے حسب نسب پر ناز تھا، چنانچہ دونوں کے درمیان یہی فرق تھا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں ٹھن جاتی تھی۔ میں نے جب حضرت غالب سے پیچھے ٹیڈی کے ساتھ رہنے کو کہا تھا تو غالب نے احتجاج کیا کہ ایک شریف آدمی کو ایک بدماش کے ساتھ رکھنا گھوڑے گدے کو ایک لاٹھی سے ہانکنے والی بات ہے۔ اس پر ٹیڈی نے چراغ پاؤ کے کہا کہ وہ جانتا ہے گدھا کون ہے اور گھوڑا کون، اور خود کو شریف کہنے والے کتنے شریف ہوتے ہیں، اور آئندہ کسی سالے نے اس کو بدماش کہا تو وہ بتائے گا کہ بدماشی کیا ہوتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور ڈسپلن بحال کیا۔ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں چلتے رہے جیسے وہ میاں بیوی جو الگ ہو چکے ہوں۔ میں نے بہت مظلوم و مسکین بن کے خر گزرنے والی کار کے مالک کو لفٹ کا اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت ٹیکسی رکشا کا دور دور تک پتہ نہ تھا، لیکن کاریں زن زن کرتی گزرتی گئیں۔ اس ویران سڑک پر اتنی رات گئے کسی اجنبی کو بٹھانے کا خطرہ مول لینے پر کوئی تیار نہ تھا۔ بلاخر میں نے محسن سے مشورے کے بعد سڑک کے کنارے پر پوزیشن لے لی۔ محسن دوسرے کنارے پر درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا رہا اور ہمارے باقی دو ساتھی خاصے فاصلے سے تماشا دیکھتے رہے۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئی تو محسن سامنے آیا اور اس نے پہلے انگوٹھا دکھایا، پھر گزرتی ہوئی کار پر پتھر کھینچ مارا۔ کار فوراً رک گئی اور حسب توقع اس کا مالک سخت مشتعل ہو کے باہر نکلا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ ڈینٹ پر انگلی پھیر کر بولا، یا خود کو بدماش سمجھتے ہو؟ میں نے شرافت سے لفٹ مانگی تھی۔ محسن نے دانت نکال کے کہا، تم نے کار کیوں نہیں روکی؟ الو کے پٹھے، کار والے نے محسن کے مکہ مارنا چاہا، تمہارے باپ کی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا،
میں نے اسے دبے پاؤں پیچھے سے آگے دبوچ لیا، اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اسے گھسیٹ کر دور لے گیا۔ وہ کمزور آدمی نہیں تھا، چنانچہ اس کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے مجھے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارنا پڑا۔ تاہم میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اسے چوٹ زیادہ نہ آئے۔ اسے وہیں سڑک سے دور فٹ پاتھ پر ڈال کر میں کار کی طرف لپکا۔ محسن کار میں لگی ہوئی چابیوں کی مدد سے انجن پہلے سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہماری ہدایات کے مطابق ٹیڈی اور غالب بھی پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی کار روانہ ہو گئی۔